السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سرخر فرمائے۔ اب میں پاپولر میرٹھی، جن کا نام اعجاز الدین شاہ پاپولر میرٹھی ہے، پاپولر نامی صحرائے طنز و مزاح کے اس مشاق شکاری کے مرغوب ترین شکار ہیں، اور وزرائے اعظام اور شعراء کرام۔ ابھی اوپر آپ نے ایک والد بزرگوار کے دستخط کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود وزیر نہ بننے کی شکایت ان کے صاحبزادے سے سنی تھی۔ اب دیکھیے صاحبزادے کی نالائقی پر والد محترم کیا فرماتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم، اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم، رسوائیوں کا کیا میرے دفتر بنے گا تو۔ اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم، رسوائیوں کا کیا میرے دفتر بنے گا تو، رسوائیوں کا کیا میری دفتر بنے گا تو۔ بیٹے کے سر پر دے کر چپت باپ نے کہا، بیٹے کے سر پہ دے کر چپت باپ نے کہا، پھر فیل ہو گیا ہے منسٹر بنے گا تو۔ اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم، رسوائیوں کا کیا میری دفتر بنے گا تو۔ بیٹے کے سر پہ دے کر چپت باپ نے کہا، پھر فیل ہو گیا ہے منسٹر بنے گا تو۔ اور پھر ایک اور وزیر محترم کے کھلے عام یہ فرمائش کہ یارو مجھے سلام کرو میں وزیر ہوں، یارو مجھے سلام کرو میں وزیر ہوں، کچھ خاص اہتمام کرو میں وزیر ہوں، یارو مجھے سلام کرو میں وزیر ہوں، کچھ خاص اہتمام کرو میں وزیر ہوں۔ پاپولر میرٹھی کے انوکھے فن کے تعارف صادق کے لیے خود ان کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے۔ آپریشن خوب ہی مضمون کے کرتا ہوں میں، آپریشن خوب ہی مضمون کے کرتا ہوں میں، ذہن میرا نو کے نشتر کی طرح ممتاز ہے، ذہن میرا نو کے نشتر کی طرح ممتاز ہے۔ اور ذرا دیکھیے تو یہ جناب جراح بیمار سیاست کا خون مفسد اپنے نو کے نشتر سے کس کس انداز میں برآمد کرتے ہیں۔ میری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے، میری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے، میرے بارے میں یہ وزیر کا خیال اچھا ہے، میری قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا ہے، میری قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا ہے، میرے بارے میں یہ وزیر کا خیال اچھا ہے۔ اس بھروسے پہ الیکشن میں کھڑا ہوں میں بھی، ایک نجومی نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے، اس بھروسے پہ الیکشن میں کھڑا ہوں میں بھی، ایک نجومی نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے۔ بے رخی کو بھی نوازش کی ادا کہنا پڑا، بے رخی کو بھی نوازش کی ادا کہنا پڑا، مصلحت تھی زہر پی کر بھی دوا کہنا پڑا، مصلحت تھی زہر پی کر بھی دوا کہنا پڑا، بے رخی کو بھی نوازش کی ادا کہنا پڑا، مصلحت تھی زہر پی کر بھی دوا کہنا پڑا۔ بے وقوفی کے انوکھے کارنامے دیکھ کر، بے وقوفی کے انوکھے کارنامے دیکھ کر اچھے خاصے لیڈروں کو بھی گدھا کہنا پڑا، بے وقوفی کے انوکھے کارنامے دیکھ کر اچھے خاصے لیڈروں کو بھی گدھا کہنا پڑا۔ اور پھر امیدوار میں بھی ہوں،
کہ عنوان والی نظم تو غیر اصولی سیاسی جاہ طلبی کا مکمل الٹراساؤنڈ ہے۔ اسمبلی کے ٹکٹ کا متلاشی امیدوار ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے، ہر ایک طرح کی تگڑم سے آشنا ہوں میں، ہر ایک طرح کی تگڑم سے آشنا ہوں میں، جو رہزنوں سے نہیں کم وہ رہنما ہوں میں، ہر ایک طرح کی تگڑم سے آشنا ہوں میں، جو رہزنوں سے نہیں کم وہ رہنما ہوں میں، ملی جو کرسی تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوں میں، ملی جو کرسی تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوں میں، ہزار راہیں ملیں گی شکم پوری کے لیے، ہزار راہیں ملیں گی شکم پوری کے لیے، ٹکٹ مجھے بھی دلوا دو اسمبلی کے لیے، ہزار راہیں ملیں گی شکم پوری کے لیے، ٹکٹ مجھے بھی دلوا دو اسمبلی کے لیے۔ اس کی زبان سے کہلوا کر کہ بکے تو اپنی شرافت بھی بیچ سکتا ہوں میں۔ جناب پاپولر یہ ماتم کر رہے ہیں کہ اہل سیاست تو خیر اپنی شرافت نیلام کرنے کے در پہ ہیں، مگر اس جن سے گراں کا خریدار دنیا سیاست سے باہر بھی کہاں نصیب ہے۔ اور آج کل کی مذہب زدہ سیاست پر ان کا بھرپور اور ان اشعار میں دیکھیں، بھرپور اوزان ان اشعار میں دیکھیں، کسی کا بھی ہو عبادت قضا میں ڈھا دوں گا، کسی کا بھی ہو عبادت قضا میں ڈھا دوں گا، جہاں بھی ہوگی عمارت کھنڈر بنا دوں گا، کسی کا بھی ہو عبادت قضا میں ڈھا دوں گا، جہاں بھی ہوگی عمارت کھنڈر بنا دوں گا، میں جھگڑا مندر مسجد کا بھی مٹا دوں گا، میں جھگڑا مندر مسجد کا بھی مٹا دوں گا، میں ایک تیا کا پجاری ہوں ہر کسی کے لیے، ٹکٹ مجھے بھی دلوا دو اسمبلی کے لیے۔ زہد کی آڑ میں گل کھلانے ہیں کچھ، زہد کی آڑ میں کچھ، زہد کی آڑ میں گل کھلانے ہیں کچھ، پیراہن ایک مجھے گیروا چاہیے، پیراہن ایک مجھے گیروا چاہیے، آپس میں اپنی قوم کو لڑوا رہے ہیں، 21ویں صدی کی طرف جا رہے ہیں۔ چلیے اب ذرا پاپولر صاحب کے دوسرے شکار کا حشر دیکھیں۔ یہ ہیں اساتذہ کی ہم ذوقی کے دعوی دار، دنیا سخن سے سند قبولیت کے طالب، آج کے شعراء ان کے باذوق سامعین ذرا دیکھیے تو صرف مصرع دوم کے بظاہر بے ضرر استعمال سے اصل مصرع اولا کا پیغام، اصل مصرع اولا کا پیغام کس طرح چشمہ کیا جا رہا ہے۔ عجب قوم ہے دوستو شاعروں کی، عجب قوم ہے دوستو شاعروں کی، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں۔ عجب قوم ہے دوستو شاعروں کی، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں۔ اور پھر کس کس شعر کی صداقت پر سر دھنا جائے، دیکھیے تو صحیح کن کن بزرگوں کو سمیٹ دیا ہے جناب پاپولر نے ان اشعار میں۔ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، کسی کا یہ مصرع مت پوچھو میاں جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، کسی کا یہ مصرع مت پوچھو میاں جانے دو۔ صرف یہ دیکھو کس شان سے پڑھتے ہیں غزل، صرف یہ دیکھو کہ کس شان سے پڑھتے ہیں غزل۔ شعر جس کے بھی یہ فرماتے ہیں فرمانے دو، شعر جس کے بھی ہیں یہ فرماتے ہیں فرمانے دو، سب پہ چھا جاتا ہوں میں پڑھ کر ترنم سے غزل، سب پہ چھا جاتا ہوں میں پڑھ کر ترنم سے غزل۔ گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی صحیح، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، سرقے فن پہ سبھی صاحب فن جھوم اٹھے، شعر ایسے تھے کہ ارباب سخن جھوم اٹھے، سرقے فن پہ سبھی صاحب فن جھوم اٹھے، شعر ایسے تھے کہ ارباب سخن جھوم اٹھے، لالا رخ جھوم اٹھے شعلہ بدن جھوم اٹھے، لالا رخ جھوم اٹھے شعلہ بدن جھوم اٹھے،
شیخ جی جھوٹے، لالا مدن جھوٹے، عقل سے دور فہم سے مجبور، عقل سے دور فہم سے مجبور، فکر کے زخم شیر کے ناسور، فکر کے زخم شیر کے ناسور۔ ایسے شاعر بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسے شاعر بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ شعر کہنے کا سوال ہے تو مجبور ہیں ہم، شعر کہنے کا سوال ہے تو مجبور ہیں ہم، اپنے ہی شعر سمجھنے سے بھی معذور ہیں ہم۔ لسان العصر حضرت اکبر الہ آبادی کی کفش برادری اور شہنشاہ مزاح جناب دلاور فگار کی جانشینی کا حوصلہ دل میں سمائے ہوئے جناب پاپولر تنظمیہ کی سنگلاخ راہوں پر ایک باز مسافر کی طرح گامزن ہے اور خاموشی سے پختگی اور افکار کے مراحل طے کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے سب اشعار جن کا میں نے یہ حوالہ دیا ہے بت خانہ ہند میں مطبوع ہے، ان کے پہلے مجموعے ہنس کر گزار دے میں شامل ہے۔ اب دوسرا مجموعہ خبر ہے خیر سے مملکت اسلامی پاکستان میں زیر طباعت ہے۔ دیکھیے ان کے مشغولات کیا کچھ گل کھلاتے ہیں۔ واقعہ یہی ہے بقول خود ان کے پاپولر میریٹی مزاح نگار لائق افتخار ہیں بھیا، پاپولر میریٹی مزاح نگار لائق افتخار ہیں بھیا۔ اب کچھ اور ان کے مشہور اشعار سنانے جا رہا ہوں۔ لایا تھا سکندر کیا دنیا سے لے گیا کیا، لایا تھا سکندر کیا دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، موت برحق ہے باقی سب ہوا و ہوس ہے۔ اس بات کو بہت خوبصورت انداز میں نذیر اکبر آبادی نے ذہن نشین کرایا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ جب چلتے چلتے رستے میں گون تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر گھاس نہ چرنے پاوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دہی پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ پاپولر میریٹی کی نظم نیا بنجارا۔ اس باپ سے ناتا توڑ لیا جس باپ کا تھا بے حد پیارا، اس باپ سے ناتا توڑ لیا جس باپ کا تھا بے حد پیارا، تو مال ہڑپ کر بیٹھا، تو مال ہڑپ کر بیٹھا روتا ہے خود بیچارہ، تو مال ہڑپ کر بیٹھا روتا ہے خود بھی بیچارہ، دستوں میں آگ ہی نکلے گی، دستوں میں آگ ہی نکلے گی کھائے گا اگر تو انگارا، دستوں میں آگ ہی نکلے گی کھائے گا اگر تو انگارا، تو مال اور دھن کے چکر میں پھرتا ہے آپس مارا مارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا، جب مرگ پڑ کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا، کوئی تاج سمجھے گا تیرا کوئی گون شے اور ٹانگے گا، ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لحد کی پھانکے گا، اس جنگل میں پھر آ نذیر ایک بھگوان نہ جھانکے گا، اس جنگل میں پھر آ نذیر ایک بھگوان نہ جھانکے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ اب پاپولر میریٹی کے دو بند میں ملاحظہ فرمائیں جو آخری بند ہے۔ لینی ہے دعائیں تجھ کو اگر ہو، لینی ہے دعائیں تجھ کو اگر ہر موڑ پہ پائپ لگوا دے، لینی ہے دعائیں تجھ کو اگر ہر موڑ پہ پائپ لگوا دے، ٹوٹی ہوئی نالی بنوا دے کھودا ہوا نالا بنوا دے، لینی ہے دعائیں تجھ کو اگر ہر موڑ پہ پائپ لگوا دے، ٹوٹی ہوئی نالی بنوا دے کھودا ہوا نالا بنوا دے،
وہ جس کا سہارا کوئی نہیں تو سر پہ دوپٹہ ڈلوا دے، میکے میں جو روتی ہے اس کو تو گھر کا راستہ دکھلا دے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارہ۔ پاپولر میٹری کی نظم کا عنوان نیا بنجارہ نامہ ہے، اس لیے اس میں فی زمانہ جو ہو رہا ہے اس کی عکاسی ہوئی ہے۔ اب میں یہ سلسلہ ختم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ پھر مزید پاپولر میٹری کی اشعار سناؤں گا۔ اس وقت کے لیے آپ اجازت دیں، خدا حافظ۔